اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، اسپرچول ورلڈ چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و عافیت فرمائے۔ اللہ پاک سب کے جسمانی، روحانی، نفسانی مسائل اور بیماریاں دور فرمائے، اور اللہ پاک سب کے گھروں میں سلامتی کے معاملات فرمائے، عمر خضر، زندگی، صحت، تندرستی کے معاملات فرمائے، اور سب کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے، کیونکہ اس کی حفاظت اور پناہ بہترین اور مضبوط ترین ہے۔ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جن جن کے بھی جسمانی، روحانی، نفسانی مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، اور جادو، جنات، نظر بد، بندشیں، اثرات، حسد اور حسرت کی نظر بد جنات کی ہو یا انسانوں کی ہو، ان سے اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھنا، اور حسد، بغض اور کینہ سے بچانا، کیونکہ اللہ پاک آپ سے زیادہ کوئی بہترین حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ بہت انوکھا روحانی وظیفہ ہے، اور اسے شب جمعہ کی سوغات کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ شیخ الوظائف سے یہ انوکھا وظیفہ، روحانی وظیفہ ملا۔ فرمایا زندگی میں روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یعنی زندگی میں آپ روزانہ ایک تسبیح اگر اس کی پڑھ لیں آپ تو کتنا فائدہ مند ہے۔ یہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یا باسطو یا وہابو، اللہ پاک کے اسم اعظم ہے یا باسطو یا وہابو، یا باسطو یا وہابو۔ اب اس کے فائدے سنیں ناظرین، یا باسطو کس لیے یہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ ناظرین، یہ ہر قسم کی بندشوں کو توڑنے کے لیے ہے۔ آپ کے کاروبار کی بندش ہو، روزگار کی بندش ہو، آپ کے لیے جسمانی، روحانی، نفسانی طور پہ کوئی بھی بندش ہو، اور ناظرین اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ایسا کام جس میں بندش ہو، رکاوٹ آ رہی ہو، آپ کا روزمرہ کا کوئی کام ہے، ڈیلی لائف زندگی کا کوئی ایسا کام جو آپ کر کر کے تھک گئے ہیں کہ وہ ہو جائے گا، اس کی کوشش بھی پوری کر چکے ہیں لیکن وہ ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور کوئی بھی ایسی جو بندش جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کے کام سے ریلیٹڈ، اس کے لیے یا باسطو سے توڑنے کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور یا وہابو اللہ پاک کا ایسا نام ہے جو غیبی نظام، اللہ پاک کے غیبی نظام کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کی غیبی مدد اور اس کا غیبی نظام جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ اللہ پاک کا ایسا نام ہے، اس کی ایسی زبردست اس کی افادیت ہے، تاثیر ہے، طاقت ہے، اور ایسا اس کا جو اثر ہے کہ آپ لوگ اسے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو خود بھی محسوس ہوگا یہ اللہ پاک کے ناموں میں واقعی بڑی طاقت ہے، اور اللہ پاک نے خود بھی فرمایا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارا کرو۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نیت بھی یہ کرنی ہے کہ اس وظیفے کی تاثیر، یعنی یا باسطو کی تاثیر اور یا وہابو کی طاقت اور تاثیر مل جائے، اور آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اے اللہ پاک، ہم یہ نیت کر رہے ہیں کہ اس وظیفے کی طاقت اور تاثیر مل رہی ہے، تو اللہ پاک کے کرم سے مل بھی جائے گی۔ جب ہم ایک چیز کے لیے نیت ارادہ کر لیں تو وہ چیز مل بھی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا باسطو یا وہابو اللہ پاک کے اسم اعظم یاد رکھنے ہیں، ان کو چھوٹا چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے، پڑھنے میں اللہ پاک کے بہت آسان نام ہیں اور بہت جلدی یاد ہو جانے والے ہیں۔ اس میں آپ جب یاد کریں گے، سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ خود ہی محسوس ہوگا کہ یہ وظیفہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے پڑھنے میں، لیکن اللہ پاک کے اسم اعظم ایسی بڑی طاقت والے ہیں کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو اپنے خود ہی مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو شب جمعہ کے درس سے ملا اور تسبیح خانے کے درس سے ملا، اور تسبیح خانے سے واقعی لوگوں کے ہم لوگ اگر جڑ جائیں، اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح سے جوڑی رکھے۔ اور آپ لوگ جب یہ وظیفہ یاد کریں گے تو
اس کو جب آپ اپنی ڈیلی لائف روٹین میں استعمال بھی پڑھتے رہیں گے، اسی طرح سے اپنے ذکر کرتے رہیں گے، اپنی زبان کو اللہ پاک کے اسم اعظم سے تر رکھیں گے، تو آپ لوگوں کو اس کو یقینی اثرات ملیں گے، اس کی تاثیر بھی دیکھنے میں ملے گی۔ آپ کو واقعی میں محسوس ہوگا کہ اللہ پاک کے امر سے آپ کی بندشیں ٹوٹ رہی ہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی بندشیں ٹوٹ رہی ہیں، آپ کی رکاوٹیں ہٹ رہی ہیں، اور کیوں نہ ہو، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کا اتنا بابرکت اور بڑے نام ہیں، اور اللہ پاک کے نام سے ہی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، اور جس طرح ہمیں پچھلی بھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی بلاؤں وباؤں پریشانیوں کو ٹلوا جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ لفظ یا بول یا ایسا وظیفہ یا عمل ہے کہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی یہ بندشیں اللہ پاک خود ہی توڑیں گے، اپنے فضل و کرم امر سے توڑیں گے، اور ہمیں اللہ پاک پہ یقین رکھنا چاہیے اور بے یقین نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یقین رکھنے کا بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ یقین کے ساتھ کوئی وظیفہ کریں گے، اس کی طاقت اور تاثیر آپ کو علیحدہ نظر آئے گی۔ جب آپ بے یقین ہو کے کریں گے تو ناظرین اس کی طاقت اور تاثیر آپ کو وہ نہیں ملے گی، اور آپ بے یقینی کے ساتھ جب کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے اپنے امر یا آپ کا جو کام ہے اس میں آپ کو وہ کامیابی اس طرح سے نہ ملے، لیکن جب آپ یقین اور مکمل یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کو پکاریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اللہ پاک اپنی طرف سے پکارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ پاک کی غیبی مدد اور نظام بھی متوجہ ہوگا۔ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ یا باسطو یا وہابو ایک ایسا وظیفہ ہے ناظرین کہ یا باسطو کے ذریعے سے بندشوں کا توڑ ہوتا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی بندشیں ہیں، آپ کی ڈیلی لائف کی ہیں، آپ کے کام کی بندشیں ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں یا آپ کے جابز کے مسائل روزگار میں بندشیں ہیں، یا ایسا نکاح کی بندشیں ہیں، آپ کو صحت کی بندشیں ہیں، اور مختلف جو بھی بندشیں ہیں جو آپ کو سمجھ سے باہر ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ناظرین آپ کو جو رکاوٹ بندش نظر آتی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ کوشش کر چکے ہیں اپنی طرف سے پوری کہ وہ اس کا حل ہو جائے، تو آپ لوگوں نے اللہ پاک کے اس اسم اعظم 2 اسم اعظم کو پڑھ لینا ہے۔ اور کتنا پڑھنا ہے ناظرین؟ ایک تسبیح روزانہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور آنے والی مشکلات میں بھی اللہ پاک رہنمائی کریں گے، اور اللہ پاک اس سے حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ وہی فرمانے والے ہیں۔ تو دوسری بات یا وہابو کو بھی ہم دوبارہ ڈسکس کر لیں کہ یہ بھی ایک ایسا نام ہے ناظرین جس کی وجہ سے غیبی نظام اللہ پاک کا متوجہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی غیبی مدد و نصرت آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو ناظرین ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک کی غیبی مدد و نصرت اور اس کا نظام جب ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو ہمارے کام بگڑتے ہوئے خود ہی بننے لگ جائیں گے، ہمیں کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، اور ہم اللہ پاک کی طرف جب دیکھیں گے تو اس یقین کے ساتھ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہی ہمارے مسائل حل کرنے والے ہیں، اور ہمیں خالق پہ جو ہے وہ یقین رکھنا چاہیے۔ خالق پہ ہماری جو ایک طرح سے نظر ہونی چاہیے کہ ہماری نظر خالق پہ ہی ہے، خالق ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری نظر ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں، تو جس طرح ہم لوگ اپنے رب کو پکاریں گے تو ہمیں اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ ہمیں خالق پہ نظر رکھنی، مخلوق پہ نظر نہیں رکھنی ناظرین۔ مخلوق کبھی نہ کبھی دھوکہ دے جاتی ہے، لیکن خالق اللہ پاک ایسا ہے، اس کے ایسے بڑے نام ہیں، ایسی بڑی ذات ہے جو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتی، وہ آپ کو مشکلات میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا ناظرین، اور اسے اپنے فرینڈز، فیملی ممبرز، ریلیٹیوز، دوست احباب، رشتہ دار سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کے لیے بھلا ہو، نفع ہو، اور سب کی زندگیوں سے بندشیں ختم ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، اور سب کو اللہ پاک کا غیبی نظام ملے، سب کے لیے مدد و نصرت ہو۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔
فی امان اللہ۔